اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم اس میں تفصیل پڑھ رہے ہیں، اور جیسا کہ اس کی پیٹرن کیا ہوتا ہے، جیسے اکبرو، احسن، الصبر۔ تو ازلم، عالم، اس طرح سے اس کے اس میں تفصیل ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو یہ تو ہے نا کمپیریٹیو، کہ اگر اکبرو ہے تو کس سینس میں ہے، رائٹ؟ سو احسنو ہے تو کس چیز میں بیٹر ہے، تو اس کے لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احسنو، جس چیز میں وہ ہے اس میں، جیسے احسنو عملاً، عمل۔ تو عملاً اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس تمییز، تمییز کہتے ہیں اس کو، تمییز ہے۔ تمییز۔ تو اس کو آپ کلیئرلی دیکھیں گے کہ آپ کو یہ آپس میں یہ فریگمنٹ آپ کو کوئی دوسری فریگمنٹ نہیں نظر آئے گی، رائٹ؟ سو اگر یہ مضاف مضاف علیہ آپ اس کو کنسیڈر کریں گے تو وہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ عملاً نصب ہے، جر نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو موصوف صفہ کہیں گے تو موصوف صفہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، ایک رفع ہے، ایک دوسرا کیا ہے، نصب۔ نصب ہے، تو یہ میچ بھی نہیں کرتی پراپرٹیز۔ تو اس کلیئرلی آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ جملہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جملہ ہونے کے لیے مبتدا اور خبر ہونا ضروری۔ تو یہاں مبتدا تو احسن، اگر ہم کہیں کہ مبتدا ہے تو خبر کیا ہے؟ خبر کوئی بھی نہیں، خبر کو رفع ہوتی ہے نا، خبر بھی، تو خبر بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو اٹ مینس کہ یہ جملہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی فریگمنٹ ہے، اس کو ہم تمییز کہیں گے، کہ یہ تمییز ہے اور یہ کوالیفائی کرتا ہے، جو بعد میں تمییز آتی ہے وہ کوالیفائی کرتی ہے کہ کس چیز میں وہ احسن ہے۔ تو احسن و عملہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھے عمل، ٹھیک ہے، یہ میننگ نہیں ہے اس کا اچھے عمل، بلکہ اگر احسن و عملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ لکھا ہوا ہے عملاً، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اچھے عمل، اس کا مطلب ہوگا کہ اس سے پہلے جو چیز ڈیفائن ہوئی ہے وہ بیٹر ہے عمل کے حساب سے، ہے نا، وہ بہتر ہے عمل کے حساب سے، یعنی اس کے شروع میں ایک کچھ اور بھی ہوگا جو پیچھے آ رہا ہوگا، جیسے ہوا احسن و عملاً کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ بہتر ہے عمل میں۔ تو اردو میں ہم میں بھی کہہ سکتے ہیں نا، عمل میں، تو عمل کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں، لیکن اردو میں کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ بہتر ہے عمل کے حساب سے، جیسے ایکم احسن و عملا۔ تو جو احسن، کون سی چیز احسن ہے؟ جو پیچھے ڈیفائن ہوئی ہوگی، وہ احسن ہوگی اور عمل کے اعتبار سے وہ ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احسن و عملا، اگر یہ مضاف علیہ ہوتا ہے نا، تب آپ کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا عمل ہے، جو ہم آگے پڑھیں گے ابھی، کہ مضاف علیہ اگر ہم بنائیں نا اس کو کمپیریٹیو کو، تو پھر وہ سپرلیٹو بن جاتا ہے، تو وہ ابھی آج ہم پڑھیں گے۔ تو یہ کلیئر چیز کرنی ہے کہ اس کو ہم نے، یہ احسن عمل جو تمییز ہے وہ یہ اس کو نہیں ڈیفائن کرتی، اس کی صفہ نہیں ہے احسن کی، نہ وہ مضاف علیہ نہ وہ خبر ہے، تو وہ تمییز ہے جو ہمیں صرف یہ بتائے گی کہ کس سینس میں وہ بیٹر ہے۔ تو اب یہ تو ایک جملہ ہو گیا نا کہ ہوا احسن عملاً، کہ وہ بہتر ہے عمل کے اعتبار سے، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہ بہتر ہے عمل کے اعتبار سے کسی دوسرے سے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ میرے سے عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، تو پھر ہم اس میں کیسے کریں گے؟ ہم کہ ہم نے کہنا ہو کہ میرے سے، مجھ سے وہ اچھا ہے عمل کے حساب سے، یا عمل میں وہ مجھ سے اچھا ہے، تو اس کے لیے ہم من استعمال کرتے ہیں، من، منی۔ تو منی استعمال کریں گے، تو منی اینڈ پہ بھی جا سکتا ہے، ہوا احسن منی عملہ بھی ہو سکتا ہے، تو ادھر درمیان میں بھی منی آ سکتا ہے اور اینڈ پہ بھی آ سکتا ہے، دونوں میں آ سکتا ہے منی، تو اینڈ پہ بھی آ سکتا ہے، تو دونوں جگہوں میں یہ جا سکتا ہے۔ تو من استعمال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ڈیفائن کرنا ہو کہ مور دین کس سے، تو دو چیزیں ہوتی ہیں کمپیریزن میں، ایک تو ہوتی ہے کہ کس لحاظ سے،
وہ بیٹر ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ کس سے، کنپیریزن کس سے، جیسے مور دین، جو دین کا ورڈ یوز ہوتا ہے نا انگلش میں، تو یہ اردو میں ہم اس کو سے ہی کہتے ہیں. تو جیسے من کی میننگ ویسے بھی سے ہی یوز ہوتی ہے نا، فرام، لیکن اردو جی میں سے ہی استعمال ہوتا ہے جب ہم کنپیریزن بھی کرتے ہیں. تو من استعمال ہوگا جو اسپیسیفائی کرے گا کہ مور دین ہو، تو من یوز ہوتا ہے دین کے لیے. تو دو چیزیں ہم نے اس میں دیکھی اب، کہ اگر کسی سے کنپیریزن کرنا ہے تو وہ من کے ساتھ آئے گا، اور جس چیز کے حساب سے وہ نسب ہوگا، سنگل ہوگا اور کامن ہوگا، وہ تین. تو اس کی ہم ایگزامپلس کچھ دیکھتے ہیں. تو یہ وہ تم سے بہتر ہے، تو اس میں اس کا کیا ہوگا، ہوا احسن من کا. من کا، کہ تم سے بہتر ہے، تو من استعمال ہوگا. اور اگر اسپیسیفائی کرنا ہے کہ کس سے، کس چیز میں بہتر ہے، کہ مال میں بہتر ہے، تو پھر مالن اینڈ پہ آ جائے گا. اگر ہم کہیں گے کہ وہ گھر کے حساب سے بہتر ہے تو بیتن آ جائے گا. تو وہ اس حساب سے جو بھی ہوگا وہ ہم اس کو ایسے تمیز یوز کریں گے. تو کبھی تمیز ضروری نہیں ہے کہ دونوں ہمیشہ ہوں، کبھی وہ اوپن اینڈیڈ ہوگا، کبھی دونوں اسپیسیفائی ہوں گے. تو کچھ ایگزامپل دیکھتے ہیں، جیسے لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا، واجدہ یجدو ہوتا ہے کہ پانا، پانا. تو اجدنہ یا اجدو میں ضرور میں پاؤں گا. ضرور پاؤں گا، خیرن بہتر، بہتر اس سے. اس سے، منہا، تو منہا کیا ہے، اس سے. تو یہ کمپیریزن ہے کہ جو چیز اب میرے پاس ہے اس سے میں بہتر پاؤں گا، تو بہتر مجھے ملے گی. یا اب ہے کہ انا اکثر من کا معلوم و عز نفر، تو کس اکثر ہوتا ہے کہ زیادہ ہوں، میں زیادہ ہوں. زیادہ. تو کس سے کنپیریزن ہو رہا ہے، میں کس سے زیادہ ہوں، تم سے. تم سے. من کا تم سے بتا رہا ہے. اور کس چیز میں زیادہ ہوں، مال میں اور مال اور مال کے عزت حساب سے. حساب سے. اور بعد میں ایک اور یہ بھی اس میں تفضیل ہے، عزو، اور میں زیادہ عزت والا ہوں کس حساب سے، لوگوں میں. لوگوں کے حساب سے، کہ جو لوگ میرے پاس ہیں کام کرنے والے، مجھے رپورٹ کرنے والے، میرے پاس نفری بہت زیادہ ہے کام کرنے والوں کی، جو میں ان کا ہیڈ ہوں. تو انا اکثر من کا معلوم، اور انا یہاں بھی ہے کہ میں اعز نفرن بھی ہوں، تو دونوں میں انا استعمال ہوتا ہے، واؤ کے ساتھ ہے نا. تو ایک میں اکثرہ ہے من کا، اور ایک میں ہے اعز من کا. تو من کا بھی یہاں چھپا ہوا ہے کہ دونوں میں وہ انا بھی ہے اور من کا بھی ہے. تو اس میں دونوں استعمال ہوئے ہیں، سے بھی استعمال ہوا ہے کہ کس سے اور کس چیز میں، دونوں تمییز بھی ہے، اور من بھی یوز ہوا ہے. اس طرح انا اقل من کا معلوم و ولدا، تو میں اس میں کم وہ تر کہتا ہوں ہے کہ تم سے. میں کم ہوں. اقل قلیل سے ہے کہ میں کم ہوں تم سے، مال میں اور کس لحاظ سے، اولاد میں. مال میں اور اولاد، اولاد. اولاد میں. ولدن اولاد. تو اس میں بھی دونوں استعمال ہوئے ہیں، من بھی ہے اور تمییز بھی ہے. اسی طرح وَأَحْسَنُ تَفْسِيرًا، اور بہتر ہے تفسیر. بہتر ہے تفسیر کے لحاظ سے، یعنی اس کی ایکسپلینیشن میں. لیکن کون بہتر ہے وہ اس کے پیچھے ڈیفائن ہوا ہوگا کہیں پہ کہ کون ہے. تو اگر جو بھی ذکر ہوگا نا وہ اس سے پہلے آ چکا ہوگا کہ وہ چیز بہتر ہے ایکسپلینیشن کے حساب سے، تفسیر کے لحاظ سے، تفسیر میں، تو وہ چیز بہتر ہے. تو اس میں یہاں پہ اگر ہم پوری آیت پڑھیں گے نا پھر ہمیں کانٹیکسٹ پتہ چلے گا، لیکن اس میں من نہیں ہے. تو کس سے بہتر ہے یہ نہیں ڈیفائن ہوا ہوگا کہ کس چیز سے بہتر ہے، بس یہ ہے کہ وہ بہتر ہے. وہ مین جو ہے وہ اوپن اینڈیڈ ہے. اس طرح اولئک شر مکانم و اضل سبیلا، تو یہی شرن، لوگ. ہاں جی، تو کون ہے شرن، اولئک، اولئک وہ لوگ جو ہیں وہ شرن مکانن، وہ برے مکان میں ہیں. بد ہیں، بدتر ہیں، بد ہیں مکان کے حساب سے، یعنی جو ان کو ملا ہے، جگہ ملی ہے اس حساب سے، مکان کے اعتبار سے، مکان میں یعنی ٹھکانے میں. وَأَضَلُّ، اور اور گمراہ زیادہ ہیں، بھٹکے گمراہ ہوئے ہیں. ہیں اور زیادہ گمراہ ہیں، سبیلاً، راستے کے لحاظ سے. راستے کے راستے کے لحاظ سے. تو اس میں بھی مین استعمال نہیں ہوا ہوا کہ کس سے ہے، وہ نہیں ہے، ڈپینڈ ہے، اوپن اینڈیڈ ہے کہ یہ کسی سے بھی آپ اس میں تفسیر کر سکتے ہیں، کہ کسی سے، ہر ایک سے بھی ہو سکتا ہے، کہ مین ڈیفائن ہی نہیں ہوا ہوا ہے کہ ہر ایک سے جو ہیں وہ شرن مکانن ہے، اضل سبیل. اسی طرح تبارک الذی، بابرکت بابرکت ہے ہے وہ وہ جو جو انشاء، اگر انش وہ بسم چاہے،
جعلا تو وہ بنا دے. بنا دے. تو ان کی وجہ سے نا تو ہم اس کو ماضی کو بنایا نہیں کہیں گے، بنا دے کہیں گے، کہ اگر وہ بنا. چاہے تو وہ بنا دے. اچھا. لکا آپ کے لیے، خیرن 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 بہتر اس سے، بہتر. من ذالک، جو بہتر اس سے. جو ہاں. آپ کے پاس جو بھی ڈیفائن ہوا ہے پیچھے، جو بھی بیان ہوا ہے، اس سے بہتر آپ کو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کو اس سے بہتر دے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ من استعمال ہو رہا ہے، اور کہ تمییز کیسے استعمال ہوتی ہے، جو ہم نے پڑھا تھا نا لاسٹ. تو اس میں آپ کلیئرلی دیکھتے ہیں کہ جیسے الائی کا اگر ہے، یہ والا اگر ہے، یہ والا الائی کا شرن مکانم و اضل سبیلا. تو اس میں اگر ہم نے اس کو ڈی کوڈ کرنا ہے نا کہ یہ جملہ کون سا ہے، جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے، تو فعل تو ہے نہیں اس میں کوئی، جملہ اسمیہ. تو اس میں مبتدا آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا الائی کا، پہلا رفع مبتدا. جی اب خبر کیا ہوگی؟ شرن شرن خبر ہوگی. اور یہ اور مکانن بھی عدل. ساتھ ہی ہے، کیونکہ ہم اس کو ایز اے فریگمنٹ ٹریٹ کریں گے. تو یہ پہلی خبر ہے، اور واؤ کے ساتھ پھر دوسری خبر ہے، عدل اضل سبیلا. تو اب یہ اب ڈی کوڈ ہو گیا نا کہ شرن رفع ہے تو یہ خبر ہے، اور افضل اضل بھی خبر ہے کیونکہ یہ بھی رفع ہے. تو سبیلاً اس کی ساتھ تمییز ہے جو کہ اس کو ڈسکرائب کر رہی. تو اس میں آپ کو پھر کلیئرلی نظر آئے گا کہ یہ جملہ بن گیا ہے، اور مبتدا اور خبر ہمیں نظر آ جائے گی. تو اب آگے اس میں ایک اور اس میں اب چیز، ابھی ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں نا، ایک تمییز اور من، کہ اب کمپیریزن کرتے کیسے ہیں، اور کس لحاظ سے بھی اور کس سے، دونوں کے. اب آگے جو اس میں ہے نا کہ اب موسٹ ہم نے کہا تھا نا کہ ہم اس کو، ایک تو ہوتا ہے نا کہ زیادہ، ایک ہوتا ہے سب سے زیادہ، سب سے اچھا، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ بڑا. تو یہ مور ہوتا ہے. تو موسٹ کے لیے ہم نے کیا کہا تھا استعمال کرتے ہیں ہم؟ الف لام. الف لام کے ساتھ، اللہ سنو، اللہ دا، العزو اور الاکبر. الاکبر، اور اس کے فیمینن ڈفرنٹ ہوتا ہے، الحسنہ، الہدا، الہدا، العزا اور الکبرا. الکبرى. تو یہ بن، تو یہ ایک طریقہ ہے اس کو موسٹ کرنے کا. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو، ہم نے کہنا ہے کہ سب سے زیادہ اگر ہو تو یہ ایز اے مضاف آئے گا. تو پہلا طریقہ تو الف لام لگانا ہے نا، یہ جو ہم پہلے سیکھا ہم نے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ایز اے مضاف استعمال کریں نا، اگر اس کے بعد مضاف لے آتا ہے، تب بھی اس کا مطلب پھر سپرلیٹو بن جاتا ہے، سب سے اچھا. جیسے کہ خیرکم. اب خیرکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سے بہتر، بلکہ تم میں سے سب سے بہتر. سب سے اچھا، تم میں سے سب سے اچھا. اگر ہم نے کہنا ہو کہ یہ اگر اس کے شروع میں آنا لگا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں تم تم سب میں سے سے اچھا. سب سے اچھا ہوں. لیکن اگر کہنا ہو کہ میں تم سب سے بہتر ہوں، تب کیا کریں گے ہم؟ اگر ہم نے سپرلیٹو نہیں یوز کرنا ہے، ہم نے صرف کہنا ہے کہ میں تم سے الف لام بہتر ہوں. نہیں، تو الف کیا لام تو نہیں لگے گا. نہیں نہیں لگے آ رہی؟ صرف بہتر کہنا ہے آپ نے، میں تم سب سے بہتر ہوں. گا. انا خیر، انا خیرکم ہی ہوگا. نہیں، خیرکم ہوگا تو سب سے بہتر ہوگا. مضاف ہو جائے گا نا، انا خیر. منکم، خیر انا خیر منکم. منکم، ہاں جی، خیر منکم کریں گے نا، انا خیر منکم. تو مین جب آ جاتا ہے تو اس کو پھر وہ ایز اے مین کر دیتا ہے نا، کمپیریزن دو لوگوں میں ہو گیا کہ میں تم سب سے بہتر ہوں. لیکن انا خیرکم اگر ہوگا تو میں تم سے سب سے بہتر، سب سے بہتر. اسی طرح اکبرہم کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ ان سب سے بڑا، بڑا. ان میں سب سے بڑا، ان میں سب سے بڑا، ان میں سب سے ان بڑا. میں سب سے بڑا جو ہے اکبرہم. تو یہ مضاف اگر جب بھی یہ مضاف استعمال ہوگا تو پھر ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ سب سے بہتر. اسی لیے یہ حدیث ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو اس کا ترجمہ کیا کہتا ہے؟ تم میں سے بہترین وہ ہیں. بہترین اسی لیے آتا ہے کہ وہ مضاف علیہ، تو ایز اے مضاف علیہ یوز ہوا ہے، اسی لیے وہ بہترین ہوتا ہے، بہترین کی طرح استعمال ہوتا ہے. تو یہ جب بھی تو یہ طریقہ کیا ہے کہ مضاف علیہ بنانے کا. تو اس میں یہ ابھی جو ہم نے بنائے دو ایگزامپل ہیں نا، اس میں یہ پروناؤن استعمال ہوا ہے، لیکن یہ کوئی اسم بھی استعمال ہو سکتا ہے. اگر اکبرو بیتن استعمال ہوگا نا، بیتن. تو اب یہ دیکھیں، اب اکبرو
بیتن یہ مضاف مضاف ہے، اب یہ تمیز نہیں ہے، اگر تمیز ہوتی تو بیتن ہوتا ہے کہ بڑا ہے، کہ بڑا ہے گھر کے حساب سے، لیکن اب یہ بیتن ہے تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑا گھر، سب سے بڑا گھر، اکبر بیت۔ تو اسی ایک بڑا خوبصورت حدیث بھی ہے جس کی کچھ اس طرح سے عربی بنتی ہے کہ صحابی آپس میں پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک نے دوسرے سے پوچھا ہے کہ انتا اکبر ام رسول اللہ، کیا اس کا مطلب ہوگا کیا آپ پڑھیں؟ کیا آپ بڑے ہیں، یہ کہ رسول اللہ بڑے، لیکن یہاں پہ یہ تمیز نہیں استعمال ہوئی کہ کس لحاظ سے بڑے ہیں رائے۔ تو دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ از اکبر، کہ رسول اللہ ہی بڑے ہیں، ولیکن انا اکبر سنن، کہ میں عمر میں بڑا۔ تو انہوں نے کہا سنن جب استعمال کیا نا ایز اے تمیز، تو وہ کہتے ہیں کہ میں عمر میں بڑا ہوں، لیکن ویسے اوور آل تو فضل کے حساب سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بڑے ہیں۔ تو یہ اس میں تمیز اگر استعمال نہیں ہوئی تب آپ اس کو اوپن اینڈڈ چھوڑا ہو نا، اب ہمیں نہیں پتا کہ کس لحاظ سے وہ پوچھنے والا پوچھ رہے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کو رسپیکٹ تھی نا ان میں، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے جواب دیا ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بڑے ہیں لیکن عمر میں بڑا ہوں۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہے، اور اکبر بیتن اگر کہیں گے تو کہ اس کا مطلب ہوگا کہ سب سے بڑا گھر، یا احسن بیتن، اب یہ مضاف علیہ ہے تو سب سے بڑا گھر۔ اگر احسن بیتن ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ڈیفائن ہوا ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے گھر کے حساب سے، تو یہ فرق ہے۔ اب اس میں بھی 3 ڈفرینٹ ویریشنز ہیں جب ہم مضاف علیہ کسی اسم کے ساتھ بناتے ہیں پروناؤن کے علاوہ۔ پروناؤن تو ایک ہی ویریشنز نہیں ہے، پروناؤن میں پروناؤن ہمیشہ بیسٹ ہوگا کہ سب سے زیادہ ہوگا، اکبرہم خیرکم عالمہم، کہ سب سے زیادہ علم والا، تو اسی طرح سے بنیں گے۔ لیکن اگر بیتین استعمال ہو رہا ہے یا اس طرح کوئی اسم استعمال ہو رہا ہے، دین وی ہیو 3 پاسبلٹیز۔ تو نمبر 1 پاسبلٹی ہوگی جیسے احسنو کو یوز کرتے ہیں، تو بنانا کیا ہے ہم نے، مضاف علیہ بنے گا، کیا مضاف علیہ کی میننگ میں موسٹ آئے گا کہ سب سے زیادہ احسن، سب سے زیادہ بہتر۔ لیکن 3 پاسبلٹیز ہوں گی۔ اگر ہم مسجد کی اگزامپل لیں تو 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے احسن المسجدی، دوسرا طریقہ ہے مضاف علیہ، پہلا لائٹ ہے، نو الف لام، اور المسجدی جر ہے، مضاف علیہ۔ دوسرا طریقہ ہوگا احسن مسجدن، الف لام کے بغیر۔ تو پہلے میں کیا ہے، مضاف علیہ دونوں ہیں، لیکن پہلے میں فرق کیا ہے، پہلے میں الف لام پراپر ہے، لگا ہوا ہے نا۔ ہاں جی الف لام ہے، پراپر ہے، سب دوسرے سے میں اچھی۔ کامن ہے۔ اور تیسری ویریشن ہوگی احسن المساجدی، تو یہ بھی مضاف علیہ ہے۔ اب فرق کیا ہے تینوں میں، پہلے والا سنگولر ہے لیکن پراپر ہے، پراپر ہے۔ دوسرا کیا ہے، سنگل ہے لیکن کامن ہے، کامن ہے۔ تیسرا کیا ہے، پلورل ہے اور پراپر ہے، پلورل ہے اور پراپر ہے۔ تو تینوں کی میننگ میں فرق ہوگا، سب کے میننگ سیم نہیں ہوں گے۔ تو فرق کیا ہوگا کہ جب احسن المسجدی ہوگا تو وہ ایز اے پارٹ ہوگا، وہ ہوگا کہ مسجد کا سب سے اچھا حصہ، یعنی پوری مسجد نہیں بلکہ مسجد کا کوئی پارٹ ہے جو سب سے خوبصورت۔ تو احسن المسجدی، اگر الف لام آئے تو آپ اس کو ایسے کریں کہ بیسٹ آف دا مسجد، کہ بیسٹ پارٹ آف دا مسجد، یہ نا۔ تو اس کا کیا ہوگا میننگ، بیسٹ پارٹ آف دا مسجد، مسجد کا سب سے اچھا حصہ۔ ترجمہ اس کا احسن کا سب سے، ہاں جی سب سے اچھا یا بہترین ہوگا، تو مسجد کا بہترین حصہ۔ اگر سیکنڈ والا ہو جس میں الف لام نہیں ہے اور کامن ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بہترین مسجد، بیسٹ مسجد۔ اگر تیسرا ہو احسن اور اس کے ساتھ پلورل استعمال ہوا ہو تو اس کا ساری مطلب مسجدوں سے، مسجدوں میں سے سب سے اچھی مسجد، سب سے اچھی۔ ہاں جی۔
تو یہ میں نے پکچر سے آپ کو شو کرنے کی کوشش کی ہے، اچھا انشاءاللہ یاد رہے گا آپ کو، اور اردو بھی ہے۔ تو مسجد کا سب سے اچھا حصہ، احسن المسجد، احسن مسجد، سب سے اچھی مسجد، اور احسن المساجد، مسجدوں میں سب سے اچھی مسجد۔ تو یہ یاد رہے گا یہ۔ تو یہ تینوں یہ ڈفرنٹ ترجمے ہوتے ہیں کہ ال کے ساتھ ہے تو وہ اس کا ہوتا ہے کہ پارٹ ہے، وہ پوری نہیں ہے۔ احسن المسجد، تو اگر ہم کہیں گے احسن البیتی، گھر کا سب سے گھر اچھا، کا سب سے اچھا گھر حصہ۔ کا سب سے اچھا حصہ۔ احسن بیتی، سب سے اچھا گھر، سب سے اچھا گھر، سب سے اچھا گھر، اور احسن البیوتی، سب گھروں میں سے سب سے اچھا، سب سے اچھا گھر، گھروں میں سب سے اچھا گھر۔ تو ٹھیک ہے، یاد رہے گا۔ کل ہم اس کی مزید ایکسرسائز کریں گے، دیکھتے ہیں پھر آپ کو کل یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے۔ تو الف لام تو یاد کیا رکھنا ہے ہم نے، سنگولر اور پراپر ہو تو پارٹ ہے، سنگولر کامن ہے تو بیسٹ، پوری بیسٹ ہے چیز، اور پراپر پلورل اور پراپر ہو تو وہ آف، مسجدوں میں سب سے، چیزوں میں سب سے اچھی چیز۔ تو یہ تین ویریشنز ہیں، اور انشاءاللہ کل پہ اس کی مزید پریکٹس کریں گے۔ تو آج ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں، تمییز ہم پہلے پڑھ چکے تھے، اب تمییز ہم نے پڑھ لیا، اور من کا یوز پڑھ لیا ہے، اور پھر ہم نے کہا کہ اس کو سپرلیٹو کیسے بناتے ہیں۔ اگر تو ال سے بنانا ہے، تو اگر صرف اس کو بنانا ہے نا سپرلیٹو، تو ایک ہی ورڈ ہے تو ال لگا سکتے ہیں آپ، ال سے بنے گا۔ لیکن اگر اس کو مضاف بھی بنا لیں تب بھی وہ سپرلیٹو بن جائے گا، اور مضاف میں پرونون بھی ہو سکتے ہیں اور عام اسم بھی ہو سکتا ہے۔ اگر عام اسم ہے تو پھر 3 ویریشنز ہیں، کہ ایک پارٹ کرے گا، ایک سب سے بیسٹ کر دے گا، اور ایک کرے گا ان چیزوں میں سے سب سے اچھی، یا جو بھی استعمال ہوا ہے ورڈ۔ تو انشاءاللہ اب کل ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ اب ہم نے آیا دیکھتے ہیں ہم آگے نیکسٹ سورہ فرقان کی، تو نمبر 4 پہ ہم آگئے ہیں۔ تو یہ آیا ہے نمبر 4، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس میں پچھلی آیت میں تھا نا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کی، پھر لوگوں کا بتایا کہ اتخذوا من دونہ آلہہ، ہے نا، وہ انہوں نے کچھ، اور وہ کسی چیز کے مالک بھی نہیں، لا یملکون ضرم ولا نفع لانفسہم ضرم ولا نفع۔ تو جب بتوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ اپنے لیے کوئی فائدہ اور نقصان نہیں کر سکتے، تو اٹ مینس کہ جیسے کہ ہے نا کہ اگر بت ہے یا جو بھی خدا بنایا ہوا ہے وہ فزیکلی ہوگی نا کوئی چیز، تو اگر اس کو دھوپ لگ رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو چھاؤں میں بھی نہیں کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب کہ اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو وہ توڑ سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اب چوتھی آیا ہے کہ وقال الذین کفروا، اور تو کہا کون، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کہا لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، وہ انہوں نے کہا، وقال، اور آؤٹ سائڈ ڈور ہے اللہ زینہ کفروا، تو اللہ زینہ کفروا نے کہا، کیا کہا، ان ھذا الا، نہیں ہے اگر یہ مگر، تو اس میں پیٹرن کون سا استعمال ہوا ہوا ہے، ان اور نفی کا، الا والا، اللہ ان اور الا کے ساتھ، اور اسی کی ریپلیسمنٹ ایک اور بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے دوسرا پیٹرن جو سیم میننگ ہوتی ہے، ماں، ما اور الا کے ساتھ۔ اور اللہ کون سا زیادہ ہارڈ ہوتا ہے، شدت کس میں زیادہ ہوتی ہے، ان میں یا ما میں؟ اس ان میں ان میں زیادہ شدت تھی، ان ھذا، تو نہیں ہے ھذا، یہ، ہاں جی، ھذا افکن نفترا، ادھر نون بھی ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو نون کتنی کہتے ہیں، یہ مصحف میں ہوگا، اس کو نون کے ساتھ ملا کے جب پڑھتے ہیں نا تو افکن نفترا پڑھتے ہیں، تو ویسے الگ ورڈ کیا ہے، افکن، تو ھذا افکن، تو یہ ایک جھوٹ، جھوٹ ہے، افک جھوٹ، کہتے ہیں جھوٹ ہے، افطرا، اس نے گھڑ لیا اس کو، اس نے گھڑ لیا اس کو، یعنی جھوٹ کو گھڑ لیا، افطرا، ان ھذا الا افکن نفتراہ، اور یہ نہیں ہے یہ مگر ایک ایک جھوٹ جھوٹ جو افطراہ، جس کو اس اس نے نے گھڑ لیا، گھڑ لیا۔ تو افکن کا مطلب جھوٹ ہو گیا، افطرا کا مطلب گھڑ لینا، وَأَعَانَهُ، اور مدد کی، ہاں جی، آئین، ہاں آنا ہوتا ہے آئین، اس آؤن نے سے اس کی ہوتا ہے نا، مدد ہاں کی، جی،
تو یہ نستعین جس طرح نا اس کا روٹ بھی یہی ہوتا ہے، استعین کے مدد مانگنا، تو اس میں اعانہ ہو، تو یہ کس نے مدد کی؟ ام، ہوا ورژن ہے جھوٹ نا یہ، اعانہ ہو، اس نے اس کی مدد کی، تو یہ ہوا ہے نا، تو اس کا آؤٹ سائڈ ڈور بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس نے مدد کی، اس نے مدد کی یا کوئی اور چیز ایز اے ڈور ہے آگے، کوئی ڈور نظر آ رہا ہے آگے؟ قوم قوم قومون، قومون لوگوں نے جو مدد لوگوں نے، اور قومون آخرون میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ صفت موصوف صفت، موصوف صفت موصوف صفت موصوف صفت، تو یہ پورا پھر آؤٹ سائڈ ڈور بن جائے گا کہ قومون آخرون، اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، علیہ کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ جو قرآن ہے، قرآن کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جھوٹ ہے، تو قرآن کو کریٹ کرنے میں اوروں نے بھی مدد کی ہے، جی جیسے آج بھی یہی کہتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اگر آپ نان اسلامک پیپل جب وہ تھیسس لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ محمد نے قرآن لکھا، قرآن لکھ لیا، تو خود ہی لکھ لیا ہے یا اسی سے جو مدد لے بھی کے کر لیا، رائٹ، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی اور نے بھی مدد کی ہے۔ مدد کی ہاں، تو یہاں پہ اس آیت میں اسپیسیفکلی کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو یہ پتا تھا کہ خود نہیں لکھ لیا ہے بلکہ کسی نے مدد بھی کی ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ لکھنا پڑھنا تو آتا نہیں پراؤڈ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کہا کہ کسی نے اور نے بھی مدد کی، اب مدد تو کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ قومون آخرون نے مدد کی ہے اس پہ کہ اس کو قرآن کو بنانے میں یا قرآن کو لکھنے میں، اس لیے اعلیٰ یوز ہوا ہے علیہ، کہ قرآن کے بنانے میں یا قرآن کے لکھنے میں قوم آخرون نے اس کی مدد بھی کی ہے، اعانہ علیہ قوم آخرون، فقد بس کیا پس تحقیق یا شورلی کہ یقیناً جاؤ، وہ آئے آئے جو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آئے، تو کبھی کبھی آنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے کمٹ کیا ہے، یا انہوں نے کہ ایک ایسی کوئی نئی چیز بنا دی ہے انہوں نے نا، یعنی کمٹ کیا ہے کہ انہوں نے اصل میں آئے نہیں ہے وہ ظلم اور زور کے ساتھ، بلکہ انہوں نے کمٹ کیا ہے، تو یہاں وہ کمٹ کے میننگ میں آئے گا کہ انہوں نے کیا کہیں گے اس کو اردو میں، فقط جاؤ ظلم و زورا، کیا کیا لکھا ہوتا ہے ترجمے میں اردو میں؟ لیٹ می سی، ترجمے میں لکھا ہوا ہے اردو کا ورڈ تھا ایک، کیا تھا یہ؟ ہاں، انہوں نے استعمال کیا کہ در حقیقت اتر آئے ہیں یہ لوگ، جیسے نا کمٹ کیا اتر آئے ہیں، یعنی اس پہ وہ اثر کر رہے ہیں، تو انہوں نے اتر آئے ہیں یوز کیا ہوا ایک ٹرانسلیشن میں، تو یہ لوگ اتر آئے ہیں کس پہ؟ ظلم پہ ظلم اور جبر، زورا، زورا بھی ایک جھوٹ کا ہی ایک ورڈ ہے کہ جھوٹ کو ہی کہتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جھوٹا پروپیگنڈا جیسے ہوتا ہے نا، کہ جھوٹ ایک تو جھوٹ ہے نا، صرف جھوٹ بول دیا، ایک ہوتا ہے جھوٹ پہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملایا، ان کو بھی اپنے ساتھ یعنی ہم خیال بنایا اور لوگوں کو، جیسے پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ یہ تو کسی نے مدد کی ہے ان کی، یہ خود سے نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں نازل کر سکتا ہے، تو آگے ہم دیکھیں گے اور چیزیں بھی یہ کہیں گے رسول کے اگینسٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ، لیکن یہاں پہ انہوں نے اسپیشلی کس کو ٹارگٹ بنایا؟ قرآن کو، قرآن، تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا ہے کہ وہ اتر آئے ہیں ظلم پہ اور جھوٹے پروپیگنڈا پہ، جھوٹے پروپیگنڈا، تو اسی طرح یہ جھوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اسی صورت میں آتا ہے والذین، اس صورت میں آتا ہے کہ کسی اور میں آتا ہے والذین یشہدون الزور، اس میں بھی زور آتا ہے نا، تو وہ بھی جھوٹی گواہی دینا، ہاں جی، تو وزورا جھوٹ کے میننگ میں آتا ہے، تو یہ ورڈ کافی یوز ہوتا ہے قرآن میں اور جگہوں پہ بھی، تو آج نئے ورڈ تھے، ایک تو افک تھا، افک بھی جھوٹ ہوتا ہے، اس طرح حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا کا بھی واقعہ افک کا واقعہ ہے ایک، رائٹ، سو افطرا گاڑ لینا کو کہتے ہیں افطرا، یفتری، تو افطرا ہارڈ سرفیس کا یا آتا ہے اس میں، تو افطرا یفتری، تو اقتربا فیملی کا ورڈ ہے یہ، اور اعانہ
उसने मदद की। ये आवन से है तो आना ये अखबारा फैमिली है। आना युइनु, जैसे नस्ताइनु भी है ना इसका वर्ड, इस्ताना यस्ताइनु है, वो नंबर इस्तगफरा फैमिली में जाता है। ये वाला अखबारा फैमिली का है। और कौमुन आखरून, और आखरून क्यों इस्तेमाल हुआ है प्लूरल क्योंकि उसकी सिफा के लिए? क्योंकि कौमुन भी प्लूरल होता है, इसमें जमा होता है ना कौमुन, तो कौमुन आखरून नहीं हुआ बल्कि आखरून इस्तेमाल हुआ है। उर्दू में तो कौम हम सिंगुलर कहते हैं, लेकिन अरबी में ऐसे प्लूरल होता है, तो इसीलिए आखरून इस्तेमाल हुआ है, जो कि रफा है और 3+ है। फकद जाऊ, और कौमुन का तो अक़वाम भी होता है ना? अक़वाम होता है ना जो जमा होता अक़वाम उर्दू में होता है ना। है। अच्छा, हाँ जी, तो अरबी में भी लेकिन कौमुन ये कई दफे फेमिनिन नहीं होता, सिंगुलर नहीं, फेमिनिन? फेमिनिन नहीं होता है, जमा होता है। जमा। अच्छा। हाँ जी, इसमें जमा। कई कई वर्ड होते हैं जिसमें ना उसका जमा का भी जमा होता है, जैसे कर्ण भी था ना इसी में, लेकिन कर्ण का करून भी नास वर्ड। नास भी जैसे ना, अन्नास भी था। नास तो नास ही रहता है ना। अच्छा लेकिन कर्ण करून भी बन जाता है, अच्छा जी। वो मल्टीपल, उसका पहले ही जमा है फिर उसका भी मल्टीपल बन जाता है। तो कौमुन आखरून, और जाओ यहाँ इस आयत में एज ए कमिट करने के हैं ये कि वो उतर आए हैं जुल्म पे और जोरन झूठ पे। अगर अगर ये होता है ना, अगर हम इसकी अगर ये होता है जाऊ कि वो जुल्म और झूठ लेके आए हैं, तो फिर बा के साथ आना था इसने, है ना, क्योंकि भी जुल्म बा होता के है। साथ होता है ना लाए हैं वो झूठ, तो यहाँ लाए की मीनिंग नहीं हम इसलिए कर सकते, नहीं तो होना था फकद जाऊ बी जुल्मिन वजूरिन, के जुल्म और जूर के साथ, झूठ के साथ आए वो। लेकिन बा नहीं है ना, तो इसलिए हमें इसका जा का फिर डिफरेंट मीनिंग करनी पड़ेगी कि वो उतर आए हैं, वो कमिट कर रहे हैं जुल्म और जूर और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट, इंशाल्लाह कल करेंगे, कल हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे, जो हमने 3 वेज ऑफ मुदाफ बनाए हैं, मुदाफले, उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स होंगी, और उसके बाद इंशाल्लाह और आया भी इंशाल्लाह कल करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोई क्वेश्चन हो? जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन बैन यदैहि मिन ख़ल्फ़िहि मिन फ़ौक़िहि व मिन तहतिहि अन यमीनिहि अन शिमालिहि। अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ी मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ी अंत शाफ़ी ला यक्शिफ़ु दुर्र इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा अतिक रिक़ाबना मिनन नार व अतिक रिक़ाब आबाइना व उम्महातिना व अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल कसली व सूइल किबर व नऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क्र व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल कब्र व महयाया व ममात। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरो या मुजीरो या मुजीर।
ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما والحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین آمین یا رب العالمین السلام علیکم جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.